سب سے پہلے عورتوں کا مسئلہ ہم ذکر کر دیتے ہیں. عورتوں کی اذان، عورتوں کی اقامت، عورتوں کی جماعت، شریعت کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے. عورتوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. جماعت سے نماز پڑھنا یہ مردوں کے حق میں واجب ہے کہ مرد حضرات مسجد میں آئیں اور جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن عورتوں کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. عورتوں کی نماز گھر میں پڑھنا افضل قرار دیا گیا ہے. البتہ اگر عورتیں مسجد میں جا کر پانچوں وقت کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. کوئی روک نہیں سکتا ہے، روکنا جائز نہیں ہے. اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت بھی باپردہ نکلے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، اور مسجد کے اندر عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام ہو، تب جا کر عورت مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے. تو عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، اس کے حق میں یہی بہتر اور افضل ہے. اچھا، عورت جب نماز پڑھے گی تو عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے، عورتوں کے لیے اقامت نہیں ہے. عورت جب نماز پڑھنے لگے تو بغیر اقامت کہے اذان ہو گئی یا نماز کا وقت ہو گیا، عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے اور بغیر اقامت کے نماز پڑھے گی، کیونکہ اذان لوگوں کو بلانے کے لیے، مردوں کے لیے جماعت سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور اقامت بھی ان کے لیے جو لوگ جماعت کے لیے انتظار میں ہیں، ان کو جمع کرنے کے لیے، نماز کے لیے جو ہے کھڑا کرنے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے. تو اصل عورت جب نماز پڑھے گی تو بغیر اقامت کی اپنی نماز شروع کرے گی. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ مسجدوں میں تاخیر سے اذان ہوتی ہے اور عورت گھر میں انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ہم کب نماز پڑھیں کب نماز پڑھیں. بہت ساری مسجدوں میں تاخیر سے اذان ہوتی ہے، بہت ساری مسجدوں کی اذان کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچتی ہے. تو ایسی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں عورتوں کے لیے نماز کے وقت کا اعتبار کرنا چاہیے. نماز کا وقت داخل ہو گیا، عورت اپنے وقت پر نماز ادا کر لے گی. اس کے لیے نماز اذان کا انتظار کرنا، اذان سن لینا، اذان ختم ہو جانا، اقامت کا انتظار کرنا، مردوں کی نماز کا انتظار کرنا، اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کا وقت داخل ہو گیا، عورت اپنے گھر میں اول وقت پر نماز ادا کر لے گی. اور اول وقت پہ نماز ادا کرنا سب کے حق میں افضل ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. تو عورت اذان سنے نہ سنے، نماز کا وقت ہو گیا، اپنے وقت پر نماز ادا کر سکتی ہے. لیکن اگر کہیں پر اول وقت پہ اذان ہو رہی ہے، صحیح وقت پر اذان دی جا رہی ہے، اذان کی آواز کانوں تک پہنچ رہی ہے، تو عورت اذان سن لے، اذان کا جواب دے لے، کیونکہ اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد نماز ادا کرے. اس کے لیے اقامت بھی ضروری نہیں ہے کہ اقامت تک انتظار کرے یا مردوں کی نماز کا انتظار کرے، ایسا نہیں. اذان صحیح وقت پر ہو رہی ہے، اذان سن لے، اذان کا جواب دے لے، اس کے بعد اپنی وہ نماز پڑھ سکتی ہے. تو یہ عورتوں کا معاملہ تھا. اچھا، عورتیں اگر جمع ہو، کچھ عورتیں ہوں تو جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے. جماعت سے، جیسے عہد رسول میں ایک صحابیہ ہیں ام ورقہ، یہ اپنے گھر والی عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھایا کرتی تھی. یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 592 نمبر کی، جسے شیخ البانی نے صحیح کہا، یہ صحیح حدیث ہے. تو اگر عورتیں کہیں جمع ہیں، جیسے مسجدوں میں یا مدرسوں میں، بہت سارے مدرسوں میں لڑکیاں پڑھتی ہیں اور وہاں پر موجود ہوتی ہیں، ہاسٹل ہوتا ہے، کافی تعداد میں ہوتی ہیں، اگر وہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیں تو ایک عورت امام بن جائے اور عورتوں کی جماعت سے نماز پڑھا دے. جب عورت امام ہوگی تو درمیان صف میں کھڑی ہوگی، آگے مردوں کی طرح اسے نہیں کھڑا ہونا ہے، درمیان صف میں کھڑی ہوگی اور امامت کر سکتی ہے. تکبیر یا اقامت اسے نہیں کہنا ہے. تو یہ عورتوں کا مسئلہ تھا.